سیلف اسٹیم وہ دولت ہے جو آپ کے اندر جنم لیتی ہے، آپ اس کی لہریں اندر سے محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا فرنٹ لائن گروپ ہے جو نشے کرتے ہیں، جو جم جاتے ہیں اور جم کے پیچھے پھر ورزش کرنے کے بعد وہ نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں۔ جو بھی ایمیننٹ ہے، جو بھی کریم میں ہے آج کی دنیا میں، جو بھی اوپر کی سطح پہ ہے، جس کو بھی 500,000 آدمی جانتے ہیں، جو بھی کوئی تھوڑی بہت کامیابی سمیٹ چکا ہے، اس کا رجحان بھی نشے کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کی تو بات ہی الگ ہے جو ابھی کچھ بنے ہی نہیں اور انہوں نے اپنا حال اور مستقبل تباہ کر لیا۔ اور یہ جو شیم ہے یہ خام خواہ کی ہے۔ ہمارے اپنے حالات سب کے یہ ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو کہہ سکے کہ جی میرا کوئی فرسٹ کزن بھی نشے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے۔ یعنی ہر بندے کا فرسٹ کزن یا ہمسایہ یا کوئی قریبی عزیز یا باس یا سبارڈینیٹ کوئی نہ کوئی نشے کے مرض میں مبتلا ہے، اور ہم اس کو کارپٹ کے نیچے جب پھینک دیتے ہیں تو اس مسئلے سے آپ سمجھے کہ پاکستان میں روزانہ 300 لوگ زمین سے نیچے اتر جاتے ہیں نشے کی بیماری کے المناک انجام کے طور پر۔ تو اہل خانہ بھی جب باتیں مانتے ہیں اور فیورز دیتے ہیں اور اس طریقے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جسے میں محبت نہیں کہتا، یہ انیبلنگ ہے ہماری زبان میں، تو وہ اور زیادہ کوشش کرتے ہیں، آپے سے باہر ہو کے کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انکریز دی ڈوز۔ جب گھر والے اپنے ایڈکٹ سے یا نشے کے مریض سے اس طرح بیہیو کرتے ہیں کہ ڈوز کو انکریز کرتے رہتے ہیں، تو خود ان کے اندر ایک نشے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جسے ہم کو ڈپینڈنس کہتے ہیں یا ہم روگ کہتے ہیں یا روگ کہتے ہیں۔ اور بائی اینڈ لارج 2 سال تک علاج جاری رکھنا پڑتا ہے آؤٹ ڈور بیسس پہ، اور مریض کا نشہ ابتدائی 3-4 مہینے میں چھوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کی جو اندرونی ساخت ہے اور بیرونی ساکھ ہے اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں یو آسک فار اٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سر آج کا سوال یہ ہے کہ اکثر فیملیز نشے کے مریضوں کے حوالے سے بہت بے بسی محسوس کرتی ہیں۔ علاج کے نام پر جو کچھ انہیں ملتا ہے وہ اس سے مطمئن نہیں، علاج کی راہ میں بے پناہ مشکلات ہوتی ہیں۔ ایسا سب کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا، اصل میں گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ایڈکشن کا مسئلہ بھرپور مسئلے کے طور پر ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ہزاروں سال پہلے ایڈکشن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور چونکہ زندگی کی رفتار بڑی سست تھی تو ایسے جگاڑ کرنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ اگر آپ 100 سال پہلے بھی دیکھیں، ایون 50 سال پہلے بھی اگر آپ دیکھیں، اپنے ملک کی صورتحال کو دیکھیں، تو ایڈکشن کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، اور بہت کم لوگ اس جانب توجہ دیتے تھے اپنے موڈ اور مزاج کو درست رکھنے کے لیے، جو کہ کسی ڈس آرڈر کا شکار ہوتا تھا۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک کی جو کریم ہے، جو اوپر کے لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے یا بڑے بڑے اداروں کی باغ ڈور ہے، بڑے بڑے لوگ، بیوروکریٹس، ڈاکٹر، انجینئر، اور جوڈیشری سے متعلقہ لوگ، فورسز سے متعلقہ لوگ، ایئر لائنوں کے پائلٹ اور جرنلسٹ، یعنی آپ جتنا اوپر کے طبقے کو آپ دیکھتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو ایڈکشن کے مسائل نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کی سپیڈ بہت تیز ہو گئی ہے، رفتار بڑی تیز ہو گئی ہے، چیزیں تیزی سے ہو رہی ہیں۔ جو چیزیں پہلے ہفتوں مہینوں میں ہوتی تھی وہ اب دنوں میں، بلکہ گھنٹوں میں، بعض اوقات منٹوں میں ہو رہی ہیں۔ ہر وقت ایک بریکنگ نیوز ہے، ہر شخص کی زندگی میں بریکنگ نیوز ہے۔ سو اس سے موڈ بگڑتا ہے اور اس کو پھر کسی نہ کسی طریقے سے بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ لاہور جیسے شہر میں کوئی 60-70 سال پہلے چائے پینے کا کوئی رواج نہیں تھا، یعنی لوگ صبح اٹھ کے لسی پیتے تھے اور پھر سو جاتے تھے۔ اچھا، اب لوگوں کو صبح اٹھ کے چائے پینی پڑتی ہے کیونکہ ان کے آگے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور چائے نہ پئیں تو وہ چست نہیں ہوتے، ان کا موڈ سیٹ نہیں ہوتا۔ تو
चाय भी एक नशा है, इसमें कैफीन होती है जो कि आपके 14 तबक रोशन करती है। इसी तरह बहुत से दीगर नशे जैसे चरस, कोई हज़ारों में एक बंदा होता था जो चरस पीता था और पूरे इलाके में वो चरसी के नाम से मशहूर होता था और ही वॉज लुक डाउन अपॉन। सर अब तो चरसी तिक्का शॉप बन गई है। अब तो चरस पीने वाले समझते हैं कि ये तो शीरे मादर है, मतलब कोई मसला ही नहीं है। इस बारे में तो बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि चर्च तो बिल्कुल ही कोई ऐसी चीज़ है जो सभी करते हैं और ये कोई इतनी ज़्यादा हाँ, ये मनशियात की मासूम छोटी बहन है। दरवेशी नशा भी कोई इसे दरवेशी नशा कहता है। तमाम मज़ारों पे जितने लोग होते हैं, आप किसी भी मज़ार के करीब पहुंचेंगे तो आपको चरस की जो है बू आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए आज के जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ऐसे इदारे जहाँ पर मुश्किल से दाखिला मिलता है और उन्हें अचीवमेंट करके जाना पड़ता है, कम से कम वो चरस के बारे में तो ये ख्याल रखते हैं कि ट्राई करने की हद तक इसमें कोई हर्ज नहीं। और उनके जुमले भी ऐसे होते हैं, एवरीबडी ट्राइज, एवरीबडी स्मोक्स, ऑल्दो एवरीबडी डज नॉट। लेकिन ये ख्याल आम है कि चरस एक छोटा कोई मामला है जिसमें लोग इंडल्ज भी कर सकते हैं और उससे निकल के बाहर भी आ सकते हैं। इसको इतना बुरा नहीं समझा जाता। ये काफ़ी आम है, मतलब अब यूनिवर्सिटीज़ में आपको ऐसे लोग कम मिलेंगे कि जो सिगरेट पीते हैं और उन्होंने चरस ट्राई कभी नहीं की। ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिगरेट भी कभी नहीं पिया, तो उनको कोई मूड और मिजाज के कोई ऐसे मसाइल नहीं होते कि वो चरस या दूसरी ड्रग्स को इस्तेमाल करें। लेकिन आने वाले वक्तों में मुझे यूँ नज़र आता है कि सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है वो नशे ट्राई करेंगे और ट्राई करते करते उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद एडिक्ट बनेगी, मासवा उन लोगों की जिन्होंने अपने आप को महफूज रखा या जिनके वालिदैन ने ये एहतमाम किया कि उनके बच्चे जो है वो नेचुरल हाई के साथ ज़िंदगी गुजारें, एक मुतमिन दिलो दिमाग के साथ ज़िंदगी गुजारें और अपनी ज़िंदगी को एतदाल में रखें। और फिर एडिक्शन सिर्फ नशों की नहीं होती, एडिक्शन बिहेवियर्स की भी होती है। वर्कोहलिज्म, यानी आज लोग बेपनाह काम करते हैं ताकि उनके पास माली वसाइल हों और वो तरक्कियां करें और वो बड़ी बड़ी गाड़ियां ख़रीदें और वो बड़े बड़े घरों में रहें। आप देखिए आजकल ईद की आमद है तो मार्केटों में जाके आप देखिए कि लोग किस तरह शॉपिंग करते हैं, ज़रूरत की चीज़ें भी ख़रीद रहे हैं, जो ज़रूरत की नहीं है वो भी ख़रीद रहे हैं। और एक आध दफ़ा चीज़ों को इस्तेमाल करके फेंक देना, एक क्रेविंग सी रहती है उन्हें। कुछ शॉपर बैग हाथ में पकड़ के घर लाते हुए अच्छी सेल्फ़ इस्टीम महसूस होती है। सेल्फ़ इस्टीम का इससे कोई देना देना नहीं है। सेल्फ़ इस्टीम वो दौलत है जो आपके अंदर जन्म लेती है, आप उसकी लहरें अंदर से महसूस करते हैं। लेकिन नशे के जो मसाइल हैं वो पहले स्ट्रीट्स पर सिर्फ थे, जो लोग फारग लोग थे, जिनको घर वाले भी रजिस्टर से नाम काट देते थे, जिनको घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, वो किया करते थे नशे और बहुत बुरा समझा जाता था। लेकिन आज फैशनेबल हो गई है ये बात, सोसाइटी में शादियों पे, मेहंदियों पे और इस किस्म की तकरीबात पे, न्यू ईयर पे लोग नशा करना बिल्कुल मामूल की बात समझते हैं। और पढ़े लिखे लोग, मुआशरे की जो क्रीम है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस ओनर्स की बात कर रहा हूँ, मैं CEOs की बात कर रहा हूँ, मैं जहाज़ों के पायलट्स की बात कर रहा हूँ जो 300 बंदे को साथ लेके उड़ते हैं, वो अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं इलाज के हवाले से, जो आपका असल सवाल है, क्योंकि जो भी एडिक्शन में होता है वो किसी की बात नहीं सुनता, वो अपने आप को नशे में घिरा हुआ देख नहीं सकता, वो अपने ऊपर नज़र नहीं डाल सकता। और हमारे अंदर एक जो सलाहियत होती है अपने हालात पे, अपने अंदर के हालात पे और अपने बाहर के हालात पे नज़र डालने की जो सलाहियत होती है, एडिक्शन में ये सलाहियत ख़ास तौर पर खो जाती है। इसे मेटकॉग्निशन कहते हैं। वैसे भी सब लोगों में ये सलाहियत मौजूद नहीं होती है और उनको सीखने की ज़रूरत होती है कि वो अपने अंदर झांक सकें, अपने अंदर होने वाली जो कश्मकश है, जो चपकलश है, उसके ऊपर वो गौर व फिक्र कर सकें कि किस तरह उनके अंदर एक इंसान है जो अच्छे काम करना चाहता है और किस तरह फिर एक इंसान है कि जो अच्छे काम नहीं करना चाहता, मस्ती करना चाहता है और वो तगड़ा नज़र आता है और वो बहुत तेज़ व तरार होता है।
اور وہ آخرکار چھا جاتا ہے اور ایک انسان حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ کس طرح خود اس کے اوپر اس کی مرضی نہیں چلتی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تو پروگرام ہے آغاز میں بتا دیا کہ اس وقت پورا معاشرہ بظاہر نظر نہیں آتا مگر اس کی لپیٹ میں کہیں نہ کہیں اس کی جو تپش ہے وہ کسی نہ کسی فیملی کو محسوس ہو رہی ہے، یہ ہم نے رجسٹر کر لیا۔ اس میں ایک گروپ یا ایک گروہ کا نام آپ نے نہیں لیا اور میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ شکر ہے ان لوگوں میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے، وہ سپورٹس مین تھے۔ یہ بھی ایک بڑا فرنٹ لائن گروپ ہے جو نشے کرتے ہیں، جو جم جاتے ہیں اور جم کے پیچھے پھر ورزش کرنے کے بعد وہ نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں۔ جو بھی ایمیننٹ ہے، جو بھی کریم میں ہے آج کی دنیا میں، جو بھی اوپر کی سطح پہ ہے، جس کو بھی 500,000 آدمی جانتے ہیں، جو بھی کوئی تھوڑی بہت کامیابی سمیٹ چکا ہے، اس کا رجحان بھی نشے کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کی تو بات ہی الگ ہے جو ابھی کچھ بنے ہی نہیں اور انہوں نے اپنا حال اور مستقبل تباہ کر لیا۔ سر ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ سائیکالوجسٹس اور سائیکیٹرسٹس اور ہماری میڈیکل تعلیم میں ایڈکشن کا آپ نے ذکر کیا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا؟ ون، اور دوسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ آپ نے 25 سال ولنگ بیس کے ٹریٹمنٹ ماڈل کو بتایا کہ ہو گئے، اور آپ نے بتایا کہ معاشرے میں کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ اچھی پوسٹ پہ، اچھی سطح پہ ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ، کیا آپ نے یہ جو ابھی سارے اتنے نام گنائے کہ کوئی پائلٹس ہیں، کوئی جوڈیشری سے ہیں، کوئی جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی انجینئرز ہیں، کوئی بیوروکریٹس ہیں، کیا واقعی نام بتائے بغیر آپ کے یہاں پہ ری ہیب سینٹر میں آپ نے ایسے لوگوں کا، اور سیلیبریٹیز اور وہ اسپورٹس مین، آپ نے بھی ان کا علاج کیا؟ یہ دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ سائیکیٹرسٹ نشے کے مریضوں کا علاج اسی حد تک کر سکتے ہیں جس حد تک کوئی جنرل سرجن نیورو سرجری کر سکتا ہے۔ نہیں سر، جنرل سرجن نیورو سرجری نہیں کر سکتے۔ تو پھر سائیکیٹرسٹ بھی اپنی سائیکیٹری کی ٹریننگ کے بنیاد پر نشے کے مریضوں کا علاج ایز سچ نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو اسپیشل ٹریننگ، یہ اس میں یہ ایک اسپیشلائزیشن ہے، اس میں الگ سے جسے ایڈکشن کی اسپیشلٹی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اگرچہ نشے کی بیماری کے حوالے سے بہت شیم پائی جاتی ہے اور لوگ جب پہل ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی دور کا رشتہ دار ہے اور اس کا کوئی نشے کا مسئلہ ہے، تو میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں ذرا پتہ کر لوں، اور پھر اگلی دفعہ ایک باقاعدہ ملاقات ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ قریب کا رشتہ دار ہے، کوئی اپنا جاننے والا ہے، اور پھر اگلی دفعہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی گھر کا فرد ہے، اور پھر اگلی دفعہ کہ ہمارا اپنا ہی بیٹا ہے۔ اتنی یعنی شرم وابستہ ہے اس چیز سے، اور شیم کی وجہ سے پھر پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ تو یہ دو پہلو ہیں جو کہ کسی مریض کے لیے نشے کی بیماری سے نجات کو ممکن نہیں ہونے دیتے۔ اور یہ میں اخلاقی طور پر نہیں کہہ رہا کہ پردہ پوشی جو کی جاتی ہے یا جھوٹ بولے جاتے ہیں جو نشے کے مرض کے حوالے سے، تو کوئی یہ اخلاقی خرابی ہے، میں اخلاقی پہلو سے بات نہیں کر رہا کہ یہ ایک میڈیکل پہلو ہے، طبی پہلو ہے کہ جب تک آپ کھل کے اپنی بیماری کا اظہار نہیں کر سکیں گے، کھل کے بات نہیں کر سکیں گے، پیٹ سے کپڑا نہیں اٹھا سکیں گے، تو طبی بنیادوں پر یہ ممکن نہیں کہ آپ کسی کامیاب علاج میں سے گزریں۔ اور یہ جو شیم ہے یہ خام خواہ کی ہے۔ ہمارے اپنے حالات سب کے یہ ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو کہہ سکے کہ جی میرا کوئی فرسٹ کزن بھی نشے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے۔ یعنی ہر بندے کا فرسٹ کزن یا ہمسایہ یا کوئی قریبی عزیز یا باس یا سبارڈینیٹ کوئی نہ کوئی نشے کے مرض میں مبتلا ہے، اور ہم اس کو کارپٹ کے نیچے جب پھینک دیتے ہیں تو اس مسئلے سے آپ سمجھے کہ پاکستان میں روزانہ 300 لوگ زمین سے نیچے اتر جاتے ہیں نشے کی بیماری کے المناک انجام کے طور پر۔ اور ہم بہت ساری دیگر مسئلوں پہ کافی شور کرتے ہیں جن کی فیٹیلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ہم کئی ایسی بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرتے ہیں جو بڑی ریئر ہیں اور ان کا فکر بھی کرنا چاہیے، لیکن نشے کی بیماری کا فکر سب سے پہلے کرنا ہوگا۔ آج نہیں تو 1 سال بعد کر لیں گے آپ، نہیں تو 5 سال بعد کر لیں گے،
لیکن لوگ ابھی بھی درد سے بلبلا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی دور کہیں کوئی اجنبی نہیں رہتا جس کو نشے کی بیماری ہے. یہ ٹھیک ہمارے اپنے دل میں دھڑکنے والا کوئی اپنے گھر کا بندہ ہے جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے, اور ہم اف بھی نہیں کر سکتے, ہماری چیخیں نکلتی ہیں لیکن کوئی سن نہیں سکتا کیونکہ وہ چیخیں بے آواز ہوتی ہیں. ہمارے اندر زخم ہوتے ہیں جو کوئی دیکھ نہیں سکتا کیونکہ ان زخموں کے منہ اندر ہوتے ہیں. ماؤں کے آنسو نکلتے میں روز دیکھتا ہوں, لیکن ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بدنام ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جو بندہ نشے کی بیماری میں ہوتا ہے اس کے بارے میں سب کو معلوم ہوتا ہے, لیکن لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تاکہ دوسرے کا کمفرٹ لیول جو ہے وہ برقرار رہے. اگر ہمیں کوئی سنجیدہ مسئلہ درپیش ہے, چاہے وہ نشے کی بیماری ہو یا کچھ بھی اور ہو, تو ہمارے پاس دو آپشنز ہیں کہ یا تو ہم اس کو چھپا سکتے ہیں یا اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ہم دونوں چیزیں نہیں کر سکتے. چپڑی ہوئی اور دو نہیں ہوتی. میرا سوال سر اس حوالے سے تھا کہ جتنی امپورٹنس ہم اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں جتنا یہ نظر آ رہا ہے زیادہ پھیل رہا ہے یہ پرابلم, بہت سارے لوگ سر, بہت ساری فیملیز ایک ٹریٹمنٹ پلان اپنے سے لے کر آتی ہیں بیکاز ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی جیسے بات کریں کہ ایک سائیکیٹرسٹ بھی ایک نشے کے مریض کا علاج اس طرح سے پراپر نہیں کر سکتا انٹل انلیس کہ وہ اس میں بہت ٹرین نہ ہو. فیملیز کو یہ بات سمجھانا, اور میرا سوال آپ سے بھی ہے کہ کس طرح سے فیملی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے کہ یہ اس کو ایک بیماری کی طرح لینا ہے, اور پھر یہ کوئی عام مرض نہیں ہے. اس میں یہ نہیں کوئی ہم ایسے خود سے کوئی اندازے اور تکے نہیں لگا سکتے کہ اتنے دن کا علاج ٹھیک ہے, اب یہ قسم کھا رہا ہے تو اب اس کا علاج جو ہے وہ ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں, اب اس کو گھر میں لے جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو فیملی خود سے ٹریٹمنٹ ڈیزائن کرتی ہے؟ دیکھیے, میں سارے تجربے میں سے خود بھی گزرا ہوں کہ میں اتفاقی طور پر ایک دوست کا علاج کرتے کرتے اس فیلڈ میں آیا, اور میں نے خود سے اس کا علاج تجویز کرنا شروع کر دیا کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی علاج گاہ نہیں تھی. میں 40-42 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے اپنے کامن سینس سے معاملے کو شروع کیا. آپ کامن سینس سے کام کو شروع تو کر سکتے ہیں, لیکن کامن سینس کے تحت آپ آخری کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اور جب 7 سال گزرے مجھے علاج کرتے ہوئے اور مجھے تکلیف زیادہ ہو رہی تھی اور کامیابی کم مل رہی تھی, تو میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں. لیکن امریکہ سے آئی ہوئی ایک خاتون ڈاکٹر جو وزٹ پہ پاکستان آئی ہوئی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ کام کرتے ہوئے کہ آپ اسے چھوڑنے پہ آمادہ ہیں جبکہ آپ کے پاس کلائنٹس بہت آتے ہیں, تو آپ اسے سیکھ کیوں نہیں لیتے؟ تو مجھے ایک جھٹکا زوردار لگا, تو میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے. تو میں نے پھر سیکھنے کی راہ پہ چلنا شروع کیا, اور پھر جب آپ اپنے دل میں کوئی اچھی بات سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راہ ہموار کرتا ہے. when the student is ready the teacher will appear. سو حیرت انگیز طور پر امریکہ کے سفیر نکولس پلاٹ نے مجھے خط لکھا کہ آپ کا میں نے بڑا نام سنا ہے اس فیلڈ میں, تو ہم آپ کو ایک آنریبل گیسٹ کے طور پر USA کے پروگرام کے تحت 3 مہینے کے لیے امریکہ بھیجتے ہیں. جی بسم اللہ دھن بھاگ, میں تو بالکل سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے تو میں ایسے پروگرام میں سے گزروں. اور جب میں اپنی ٹریننگ میں سے گزرا, اس وزٹ کے بعد 2 سال کی ٹریننگ میں سے گزرا, تو ساری کایا ہی پلٹ گئی. یعنی مجھے وہ تیر تکے جو تھے وہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے بعد مجھے ایک دن اپنی کامن سینس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں جو کہ امریکہ سے ڈسینڈ کرتے ہیں, دنیا میں ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں, کیونکہ وہاں نشے کی بیماری کا علاج 200-250 سال سے ہو رہا ہے, اور وہ امپرووائز کر رہے ہیں, اور وہاں بہت ریسرچ ہوتی ہے, اور وہ بہت کھول کر بیان کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ نشے کی جو بیماری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی مرضی خود اس پر نہیں چل رہی. ایک المیہ یہ ہے کہ جس ہمارے پیارے کو نشے کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے, اور ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس بیچارے کی مرضی خود اس کے اوپر نہیں چل رہی. چلیے یہ اتنا بڑا المیہ نہیں ہے. دوسرا بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کی مرضی سب گھر والوں پر چل رہی ہے. ڈبل جیپرڈی, کہ اپنے من پہ اس کی کوئی مرضی نہیں چلتی, لیکن گھر والوں کو اس نے تگنی کا ناچ نچایا ہوتا ہے. اچھا, یہ جو بے اختیاری ہے
یہ ہے ایڈکشن. اور یہ خالی چرس، بھنگ، شراب اور ہیروئن پینے والوں کو نہیں ہوتی، یہ بیہیورل ایڈکشنز میں بھی ہم اپنے اندر اپنے ارد گرد یہ دیکھتے ہیں. یہ جو بے اختیاری ہے جس میں ہم پر ہماری مرضی نہیں چلتی، اس کے تجربے میں سے ہم روز گزرتے ہیں اور جلد اس مرض پہ قابو نہیں پاتے، اور یہ مرض بڑھتے بڑھتے ہمارے اندر سے اوور فلو کرنے لگتا ہے اور ہم دوسرے لوگوں کے اوپر جھپٹنے لگتے ہیں. جب اپنے اوپر مرضی نہیں چلتی تو پھر ہم اپنے اوپر مرضی چلانے کی کوشش نہیں کرتے. اس کا دوسرا ہم حل یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں پہ اپنی مرضی چلائیں، اور دوسرے لوگ امن کی خاطر یا محبت کی وجہ سے یا ان کا خیال ہوتا ہے کہ مریض کی باتیں مانیں گے تو یہ ہماری بات مانے گا. بہت سارے لوگ اتنے معصوم اور سادہ ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا واسطہ کسی مشکل بندے سے پڑ گیا ہے تو اگر ہم ابتدا میں ہی اس کی کوئی بات مان لیں گے یا اس کو کوئی فیور دے لیں گے تو وہ ہمارے اوپر دل و جان سے فتح ہو جائے گا اور جواباً ہمارے من کی مراد پوری ہو جائے گی. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. جب آپ کسی مشکل بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بغیر کسی وجہ سے آپ اس کی بات ماننے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اور مانو. اچھا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بات مانتے ہیں پر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو وہ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر بات کا علاج محبت سے کرو اور اگر آپ کو نتیجہ نہ ملے تو انکریز دی ڈوز. اچھا، یہ بالکل غلط ہے. یہ ایک متھ ہے کہ ڈوز انکریز کرنے سے مسئلہ حل ہوگا. ڈوز انکریز کرنے کو ہی تو ایڈکشن کہتے ہیں. لیکن جب نارمل ڈوز کام نہیں کرتی، جب کوئی 2 ڈرنک لیتا ہے تو کام نہیں کرتے تو وہ پوری بوتل پیتا ہے. اور جب ایک وقت میں تھوڑا سا نشہ کرنے سے لوگوں کا کام نہیں نکلتا تو وہ اور زیادہ ڈھیر سارا نشہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور لڑکھڑانے لگتے ہیں. تو اہل خانہ بھی جب باتیں مانتے ہیں اور فیورز دیتے ہیں اور اس طریقے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جسے میں محبت نہیں کہتا، یہ انیبلنگ ہے ہماری زبان میں، تو وہ اور زیادہ کوشش کرتے ہیں، آپے سے باہر ہو کے کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انکریز دی ڈوز. جب گھر والے اپنے ایڈکٹ سے یا نشے کے مریض سے اس طرح بیہیو کرتے ہیں کہ ڈوز کو انکریز کرتے رہتے ہیں تو خود ان کے اندر ایک نشے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جسے ہم کو ڈپینڈنس کہتے ہیں یا ہم روگ کہتے ہیں یا روگ کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کو ہم ٹچ کر رہے ہیں اور میں یہ جاننا چاہوں گا سر کہ جو علاج ہے اس میں جو علاج گاہ کا رول ہے نشے کی سے ریکور کرنے کے لیے، اس میں کیا انڈور لوگوں کو ایڈمٹ کرنا، پیشنٹس کو ایڈمٹ کرنا وہ کتنا ضروری ہے، اس کی کتنی میعاد ہونی چاہیے، ڈی ٹاکس کا کیا پہلو ہے، اور پھر ڈی ٹاکس کے بعد ود ان 1 ویک 2 ویک 3 ویکس جب ان کی باڈی کلینز ہو جاتی ہے پھر ان کے جو ذہن پہ اثرات ہوتے ہیں، جو ان کی ہیبیچویشن ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا. اور اس تناظر میں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ مشکل بیماری میں آؤٹ ڈور میں ٹریٹمنٹ ممکن ہے؟ اجاز بھائی، جو انڈور ٹریٹمنٹ ہے یا ری ہیب سینٹر کا جو کانسیپٹ ہے، یہ تو اب گئے دنوں کی باتیں. اب آئندہ آنے والے چند سالوں میں دنیا میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ری ہیب سینٹر کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے اور آؤٹ ڈور علاج، بلکہ اسکائپ پہ علاج یعنی آن لائن علاج کے امکانات بہت روشن ہیں، اور اس میں شیم کا پہلو بھی کم ہوتا ہے، انونیمٹی بھی مل جاتی ہے. تو ابھی بھی ہم بہت سے لوگوں کا علاج آن لائن کرتے ہیں جو پاکستان سے باہر کے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، پاکستانی جو دنیا میں بسے ہوئے ہیں. اور پاکستان میں بھی زیادہ تر علاج ہم آؤٹ ڈور بنیادوں پر کرتے ہیں، اور کوئی صرف 20% مریضوں کا علاج ہے جو ہم انڈور کرتے ہیں. اور یہ وہ سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں مریض بہت دھما چوکڑی مچاتا ہے اور اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کرائم کرتا ہے، کوئی کاروبار نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، توڑ پھوڑ کرتا ہے، اور اس کی زندگی کو حقیقی خطرات بھی لاحق ہوتے ہیں، اور وہ علاج کے نام پہ بدکتا ہے اور گھر والوں کی جرت نہیں کہ اس سے بات چیت کر سکے. تو صرف ایسی ایڈورس سچویشن میں ہم انڈور علاج کی طرف راغب ہوتے ہیں. زیادہ تر اب ہم آؤٹ ڈور علاج کو ترجیح دیتے ہیں، جس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ ایک پیشنٹ خود آ کے سامنے بیٹھ جائے اپنے فیملی ممبرز کے ہمراہ یا اکیلا،
اور وہ بتائے کہ وہ کاروبار کرتا ہے کچھ اور یا پڑھتا ہے کسی یونیورسٹی میں، اور وہ بتائے کہ وہ نشے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور آؤٹ ڈور بیسس پہ ہفتے میں 3 دن کم از کم ابتدا میں اور بعد میں 5 دن تک آنے کے لیے تیار ہے. ایسے مریضوں کو اکثر تو ڈیٹاکس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ ان کا طرز زندگی جو ہے ایک ریورس گیئر میں چلنا شروع ہوتا ہے، جس میں نشہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، تو پھر نشہ چھوڑتے ہوئے کوئی وہ تکلیفیں بھی نہیں ہوتی. جو وڈرول ہے یا علامات پسپائی ہیں وہ تب بہت زیادہ ہوتی ہیں جب کوئی بندہ بڑھتی ہوئی مقدار میں پہلے سے زیادہ نشہ کر رہا ہے، تو پھر اس کو علامات پسپائی ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی آؤٹ ڈور میں آنا شروع کر دیتا ہے تو ہوم ڈیٹاکس ہو سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر کے جو لوگ ہیں وہ اس کی مدد کریں، کوئی اس کو دوا دینے کا انچارج بن جائے ٹیلی فونیکلی مشورہ کر کے، اور کوئی کوارنٹین بنا سکے کہ گھر میں کوئی ایسا شر پسند نہ آئے جو اس کو نشہ دے دے، اور مریض خود کہے کہ میں ہوم ڈیٹاکس ہونا چاہتا ہوں، اور اس دوران اس کی گھر میں بھی کاؤنسلنگ جاری رہے اور وہ آ کے کاؤنسلنگ لے کے بھی جائے. تو ایز سچ ایز اے رول اب ہمارے ہاں آؤٹ ڈور علاج کو ہم ترجیح دیتے ہیں، اور ان ڈور علاج ایک ایکسیپشن کے طور پر ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تکلیف سے بلبلا رہے ہوتے ہیں اور ان کا کہیں بھی بالکل کوئی ایسا چارہ نہیں ہوتا کہ وہ مریض کے ساتھ بات کر سکیں. تو پھر ان کو ہم سکھاتے ہیں کہ مریض کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، پھر ہم سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ مریض کے ساتھ عزت اور محبت کے ساتھ بات کریں لیکن اس کی غلط باتوں کو نہ مانیں، اور جب وہ دھمکیاں دینے پہ اتر آئے تو آپ اس سے کیسے ڈیل کریں، اور اس پہ نوازشیں بھی نہ کریں اور تانے بھی نہ کسیں اور ہاتھ تو کبھی بھی نہ اٹھائیں. اور یہ ساری باتیں جب فیملی ممبر سیکھنا شروع کرتے ہیں تو بہت جلد مریض علاج کے لیے رجوع کرتا ہے، اور ایسے مریضوں کو عام طور پر انڈور علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں، یعنی انٹرونشن کا جو کانسیپٹ ہے کہ مداخلت کیسے کرے اپنے مریض کی زندگی میں، فیملی انٹرونشن کہ ساری فیملی مل کے کیسے مداخلت کرے، پروسیس انٹرونشن کہ ایک بندہ دن میں جب بھی اپنے مریض کو ملے تو کیسے بات چیت کرے، پھر کرائسس انٹرونشن ہے تو اس کا اہتمام کیسے کرے، جب سب کچھ آپ کا چارہ کام نہیں کرتا تو پھر قانون کی مدد کیسے لیں، پھر 15 کو کال کیسے کریں، پھر پولیس اسٹیشن سے رابطہ کیسے کریں، پھر سول کورٹس میں کیسے جائیں، پھر سیشن کورٹس میں کیسے جائیں، پھر ہائی کورٹس میں کیسے جائیں. ہر جگہ آپ کے لیے ریمیڈی موجود ہے، اور اہل خانہ اگر اس شیم میں سے نکل آئیں تو وہ اپنے پیارے کی جان ضرور بچا لیں گے، اور یہ جو عمر بھر کا روگ لگ جاتا ہے کسی پیارے کے جان سے جانے کی وجہ سے تو وہ اس سے بچ سکتے ہیں. سر ون لاسٹ کویسچن اف یو مے پلیز. سر جو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں سچ ایز ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز، یہ کافی دیر تک انسان کے ساتھ ہی چلتی ہیں. ہاں نزلہ زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے کہ 1 ہفتے میں علاج ہوتا ہے، دوا دیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ جو نشے کی بیماری ہے اس میں کیا ہم ہفتے بھر میں یا 2 ہفتے میں یا 3 ہفتے میں یا 4 ہفتے میں اگر کسی کی جیسے جو نشے کی بیماری میں ہوتے ہیں کبھی وہ کئی ماہ سے اس کام میں ہوتے ہیں، کئی سال سے ہوتے ہیں، کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی ہوتی ہے اس کو چھوڑنے کی، پھر اس میں دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اور جو آپ نے اس کی ہمہ جہت بتائی کہ فیملیز بھی پرابلم ہے، شخص بھی پرابلم ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، میرے سوال کا منطق یہ ہے کہ کیا ہفتے 10 دن 50 دن 100 دن میں اس کا علاج ہو جاتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک ہفتے 10 دن یا 50 یا 100 دن کی بات ہے تو یہ دنوں کی بات نہیں ہے، یہ تبدیلی کی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو دل ایک دن میں بدل دیتا ہے لوگوں کے، اور لوگ بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسے ہم میریکلز کہتے ہیں. تو یہ جو میریکولس ویرائٹی ہے یہ تو کسی لمحے آ سکتی ہے جب اللہ چاہے، جس کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کے الٹرنیٹ کے طور پر ایک ایجوکیشنل ویرائٹی ہے کہ جس میں ہم تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک تبدیلی آتی ہے جو کہ وسیع ترین تعلیم کو جب ہم ٹرانسفر کرتے ہیں پیشنٹ میں تو اس کے نتیجے میں آتی ہے، اور اس میں کبھی ہم 1% بہتری دیکھتے ہیں، کبھی 2% بہتری دیکھتے ہیں، اور بائی اینڈ لارج 2 سال تک علاج جاری رکھنا پڑتا ہے آؤٹ ڈور بیسس پہ، اور مریض کا نشہ ابتدائی 3-4 مہینے میں چھوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کی جو اندرونی ساخت ہے اور بیرونی ساکھ ہے
اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو اطمینان ہے، جو اس کا ایک اندر کا پہلو ہے کہ نیچرل ہائی محسوس ہو اور اس کی کریونگز آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن کر جائیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو مریض نشہ چھوڑ دیتا ہے وہ پہلے جیسا نہیں مانتا، وہ اس سے بہت اعلیٰ درجے کا انسان بنتا ہے. اگر وہ محض پہلے جیسا بنے گا تو تھوڑے وقت کے بعد وہ پھر دوبارہ نشے کی کھائی میں گر جائے گا. کیونکہ اگر کوئی ماں کے پیٹ سے بالکل صحیح آتا ہے اور دنیا میں آ کے نشے اپنا لیتا ہے تو ایک ری ہیب سینٹر میں سے گزرنے کے بعد وہ کیسے دوبارہ جو ہے بالکل ایسا بن جائے گا کہ وہ زندگی بھر نشہ نہیں کرے گا. تو ایک جد و جہد ہے جو کہ نشے کے مریض کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کرنی پڑتی ہے. اور ایک نشے کے مریض پہ کیا موقوف، یہ جد و جہد کیا آپ کو اور مجھے ہر روز نہیں کرنی پڑتی؟ کیا ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں ایکچولائزیشن کی ضرورت ہے، ہمیں بہتری کی ضرورت ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جن باتوں کو ساری دنیا اچھا سمجھتی ہے ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جن باتوں کو ساری دنیا برا سمجھتی ہے ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے. یہ ایک سمپل سی لاجک تو سب لوگ جانتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان بدلتے ہیں، وہ بچپن میں کچھ ہوتے ہیں، نوجوانی میں کچھ ہوتے ہیں، پھر آگے چل کے بہت بہتر شکل بعض لوگ اختیار کر لیتے ہیں، بعض لوگ ایسا نہیں کر پاتے اور وہ پیرش ہو جاتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر ملاقات کل بھی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.